اب آپ کو آج میٹنگ میں بلایا نہیں، واٹس ایپ گروپ سے آپ لوگوں کو نکال دیا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے، آپ اپنی وضاحت کریں۔ پیپلز پارٹی کی اپنی وضاحت کرے گی، پی ڈی ایم میں رہنا چاہے گی، کیا کرے گی؟ شاہزیب شکریہ۔ آج کا یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور میں اس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی آپ نے مولانا صاحب کی وہ ساؤنڈ بائٹ مجھے سنوائی ہے، تو میں ان سے یہی کہوں گا مولانا صاحب کی خدمت میں کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ یہ تو کوئی آج 9-10 دن سے یہ معاملات چل رہے، اور خاص طور پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا صاحب اس میں اپنا اہم کردار جو ایک صدر کا ہوتا ہے اس کو ادا کریں گے اور اس معاملے کو سنبھالا دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شاہزیب اتحادوں میں شو کاز نوٹسز نہیں ہوتے۔ اتحاد میں تو آپس میں ایک باہمی عزت اور وقار کا رشتہ ہوتا ہے، مل بیٹھ کے معاملات کو طے کیے جاتے ہیں۔ ہم سیاستدان لوگ ہیں، ہم تو بالکل ایک گمبھیر اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کرنے والے لوگ ہیں، کوئی راستہ نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو چاہے جائے کہ ایک دوسرے کو شو کاز نوٹس دینا، سرو کرنا اور پھر جا کر میڈیا میں۔ مگر راز صاحب، یہ مولانا صاحب کی امید تھی، مگر مولانا صاحب نے صاف میسج دیا ہے کہ جی آپ اور وزن ڈالا ہے انہوں نے نون لیگ کے موقف کے ساتھ، اب آپ کریں گے کیا؟ کیونکہ میسج انفیکٹ یہ ہے کہ ہم آپ سے رابطہ نہیں کریں گے، آپ اپنی وضاحت کریں گے، اور بھروسہ بھی آپ پر نہیں ہے، اس لیے آپ کو واٹس ایپ گروپ کی ہم اپنی گفتگو بھی نہیں دیکھنے دیں گے۔ وہ شاہزیب یہ تو خیر ان باتوں کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، بطور صدر مولانا فضل الرحمان صاحب کو تمام پارٹیوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ اپنا وزن جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا، نون کے ساتھ کون سا ہمارا کوئی ایک بہت بڑا کوئی جنگ و جدل ہو گئی تھی؟ ایک معاملات تھے وہ سلجھائے جا سکتے تھے، اس پہ بات چیت ہو سکتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو، جیسے آپ نے پہلے کہا نا، کوئی شاید بہت جلدی تھی، اور وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں، کس کی ایما پر وہ پی ڈی ایم کو کمزور کرنے جا رہے ہیں، جس کو بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی جدوجہد کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی مارز وجود میں لے کر آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ صاحب مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کمزور کر رہے ہیں، آپ نے مفاد پہ نہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کمزور کر رہے ہیں، آپ نے باپ کو باپ بنا لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر باپ کی سپورٹ نہیں مل سکتی تھی۔ دیکھیں میں کہتا ہوں اس بات کو انہوں نے ہم سے پوچھنا تھا نا، اگر ہم اس کا جواب ان کو نہ دے سکتے، ان کی تسلی نہ کرا سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے باپ کو باپ نہیں بنایا، لیکن ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہمارے پاس ادبی برتری حاصل تھی، ہم تعداد میں زیادہ تھے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہے ہماری، اور ہمارا حق تھا لیڈر آف دی اپوزیشن پر۔ ہم نے آزاد امیدواروں کو ساتھ میں لایا۔ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن مجھے شک یوں پڑتا ہے کہ شاید یہ کسی خاص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بیانیہ بنا کر تو یہ اس اتحاد کو کمزور کیا جا رہا ہے، اے این پی کے خلاف ایک بیانیہ بنا کر اتحاد کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ شاہزاد ایک بات سنیں، یہ دیکھیں یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ یہ کہتے تھے ہمیں کہ آپ استعفے دے دیں یہ حکومت گر جائے گی۔ ہم نے ان پر واضح کر دیا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، ہم پارلیمان کے اندر اور باہر جدوجہد کریں گے۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان کی بڑی تعداد ہے، یہ 100 کے قریب ہے، تو یہ استعفے اپنے پیش کر دیتے۔ آج ان کے کچھ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم استعفے اس لیے نہیں دیں گے ابھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دے رہی ہے۔ صاحب ان کا پورا موقف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم نے استعفے دے دیے تو پاکستان پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور پی ٹی آئی ضمنی انتخابات لڑ رہے ہوں گے، ہم ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ان کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ پہ بھروسہ بالکل نہیں ہے۔ ان کو یہ ہے کہ آپ استعفے دیں گے بھی نہیں اور بائی الیکشن بھی لڑ رہے ہوں گے ان کی چھوٹی ہوئی سیٹوں پر۔ شاہزیب یہی تو ہم ان کے سامنے یہی تو ہم بات رکھتے تھے کہ بھائی جب آپ ہم سے استعفے دلوا دیں گے، خود بھی دے دیں گے، تو گورنمنٹ جس وقت ضمنی انتخاب کرائے گی تو کیا اس میں آپ حصہ لیں گے؟ اس پر ان کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ بھی ساتھ دیتے، جواب نہیں تھا اس پر ان کا موقف یہ ہے کہ جواب نہیں تھا، اس پر ان کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ دے دیتے استعفے تو بائی الیکشن کی نوبت ہی نہ آتی، حکومت گر جاتی۔ اس پر ان کا موقف یہ ہے، اگر آپ نہیں دیں گے استعفے، وہ دیں گے تو پھر بائی الیکشن ہو جائے گا اور آپ لڑ لیں گے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوز تھے
اور ان کے پاس جو تھا وہ جب ہم ان سے سوال پوچھتے تھے کہ استعفوں کے دوسرے دن کیا سیناریو ہوگا تو کوئی جواب نہیں تھا. ایک طرف یہ استعفے دیتے ہیں، پھر ضمنی انتخاب میں حصہ بھی لیتے ہیں، پھر الیکشن بھی لڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے، اور یہ بات جو اب لوگوں نے کہنی شروع کر دی ہے اور یہ ہر دوسرے بندے کی زبان پہ ہے کہ کسی خاص مقصد، کسی خاص مفاد کی خاطر جو ہے یہ پی ڈی ایم کو توڑنا چاہتے ہیں، تو اوکے یہ شوق بھی پورا کر لیں. راز صاحب کیا مقصد ہوگا؟ راز صاحب آپ تو اپنی سیاست جاری رکھیں گے. اگر یہ اشارہ نون لیگ کی طرف ہے یا مولانا کی طرف ہے، کیا مقصد حاصل کر لیں گے پی ڈی ایم توڑ کے یا آپ کو باہر کر کے، آپ کے خیال میں؟ یہ تو پی ایم ایل این سے سوال کرنا چاہیے کہ کون سا فائدہ ہوا ہے. کیا کوئی آپ کا بیک چینل کھل گیا ہے؟ کوئی بیک چینل کھل گیا ہے؟ اگر بیک چینل کھل گیا ہے تو اس سے کیا فائدہ آپ حاصل کریں گے؟ پاکستان کی سیاست کو نقصان دے کر اور راجہ صاحب اپوزیشن کو نقصان دے کر سینئر سیاستدان اٹھانا چاہتے ہیں. راجہ صاحب بطور سینئر سیاستدان اور سابق وزیر اعظم، آپ کی نظر میں بیک چینل کھلنے کی نشانی اس وقت کیا ہے، یا پھر ابھی مستقبل قریب میں کیا ہوگی جس سے آپ کو لگے گا ہاں جی اس لیے کیا ہے انہوں نے یہ ان کا بیک چینل کھل گیا؟ کیا نشانی ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں شاذب آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جس روش پر یہ چل رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی، اور وہ کسی طور پر بھی وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اور اگر انہوں نے کوئی فائدہ اٹھا لیا اس سے تو وہ لوگوں کو صاف نظر آ جائے گا. لوگ اب اتنے بھولے نہیں ہیں کہ آپ الزام تو پیپلز پارٹی پر لگائیں اور ہاتھ کوئی آپ اپنا دکھا جائیں یا آپ اپنی کو کاروائی ڈال دیں. مگر راز صاحب کوئی ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے پروو ہو کہ ان کا بیک چینل کھل گیا، کیونکہ جب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا کھل گیا ہے بیک چینل تو وہ ساتھ میں ایویڈنس یہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے باپ کی سپورٹ لے لی، ساتھ میں یوسف رضا گیلانی صاحب اسپیکر سے مل رہے ہیں، حکومت سے کہہ رہے ہیں ہم لیجسلیشن میں تعاون کریں گے، اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمیں حکومت میں بھروسہ ہی نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، تو وہ یہ ایویڈنس دیتے ہیں. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ لیکن میں تو اس بات پہ نہیں جاتا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے وہ جو ہے اگر آصف زرداری صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ آ کر ادھر سیاست کریں، لیڈ کریں سیاست کو، اپنی پارٹی کو کریں، پی ڈی ایم میں آ کر کریں، جدوجہد کرنی ہے تو آؤ جیلوں میں اکٹھے جائیں، تو اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بیانیہ داغ دیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اور انہوں نے تحقیق کے لیے یہ بات نہیں کی تھی. مگر صاحب جب پی ڈی ایم بنی تو میاں نواز شریف تو باہر ہی تھے، ان کے بھائی چھوٹے بھائی جیل میں، حمزہ شہباز بھی جیل میں تھے، تو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اچانک زرداری صاحب کو؟ نہیں اس وقت دیکھیں، اس وقت جس وقت یہ بات ہوئی تھی، یہ باقاعدہ ہماری میٹنگ میں بات ہوئی، تو اس میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنے تجربات کے بیسس پر ایک بات کی تھی جس کا برا منایا گیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی آئیں، ہم سب تیار ہیں، جیل بھرنے کے لیے تیار ہیں، جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، جس حد تک جانا پڑے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو پھر تشریف لے آئیں. مگر راز صاحب یہ بھی تو کہا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں لڑ نہیں سکتا اسٹیبلشمنٹ سے، یہ بھی کہا تھا. نہیں وہ کسی اور پیرائے میں انہوں نے بات کی تھی. وہ تو اپنے کثر نفسی کی بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم کوئی نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی بہت بڑے، آپ سارے لوگ اچھے ہیں، سارے ہم سے بڑے عام ہیں، لیکن آئیں آپ میدان میں آئیں اینڈ لیڈ فرام دی فرنٹ، جو طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پر پی ایم ایل این نے بڑی خفقی کھائی اور انہوں نے جواباً پھر یہ سارا کچھ کر دیا. لیکن کوئی بات نہیں، اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منزل بالکل واضح ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ تعالی رواں دوا رہیں گے. اور راز صاحب وہ منزل اکیلے، کھل جائے گی. راز صاحب وہ منزل اکیلے یا پی ڈی ایم کے ساتھ؟ اب وہ آپ کو میٹنگ میں بلا نہیں رہے، واٹس ایپ گروپ سے انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے، وہ صاف لگ رہا ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نکل جاؤ، ہم آپ کو نکال نہیں رہے مگر نکل جاؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم سے کوئی نکالے یا نہ نکالے، کوئی رکھے یا نہ رکھے، ہم نے تو ایک پوری بھرپور کوشش کی ہے کہ اس اتحاد کو مضبوط کیا جائے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ نت نئے طریقے سوچ کر، نت نئی چالاکیاں سوچ کر، نت نئے بہانے ڈھونڈ کر اگر کوئی اس کو کمزور کر کے ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو میں اس پر صرف افسوس کر سکتا ہوں.